امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، کیس نمبر 9 شہر کی ایک متاثر کن کہانی ہے جو ایک باہمت اور پرجوش نوجوان عورت ہے جو معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتی ہے اور دوسروں کے لیے مزاحمت کی روشنی بن جاتی ہے۔ شہر پر اعتماد اور کارفرما کامران کی کمپنی میں شامل ہو جاتی ہے، ایک دبنگ تاجر جس سے ہر کوئی اپنی انا پرستانہ اور کنٹرول کرنے والی فطرت سے ڈرتا ہے۔ دوسروں کے برعکس شہر نے اپنی صلاحیتوں اور دیانتداری کو چمکاتے ہوئے موافقت کرنے سے انکار کر دیا۔ شہر کی مخالفت کامران کو پریشان کر دیتی ہے جو اسے سبق سکھانے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے بعد شہر کا چھٹکارا اور لچک کا سفر ہے جب وہ اپنے راستے میں ڈالے گئے چیلنجز کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ کیا کامران شہر کو سبق سکھانے میں کامیاب ہو جائے گا یا وہ اپنی اسکیموں سے اوپر اٹھے گی؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، ایک اور پاکیزہ۔ سوشل میڈیا کے آج کے دور میں سائبر کرائم ایک خاموش لیکن تباہ کن خطرے کے طور پر ابھرا ہے جو راتوں رات زندگیوں کو تباہ کرنے کے قابل ہے۔ ایک اور پاکیزہ کی کہانی سناتا ہے ایک نوجوان عورت جس کی زندگی ایک المناک موڑ لیتی ہے۔ جلد ہی پاکیزہ اپنے آپ کو چیلنجز کے ایک سلسلے میں گھومتی ہوئی محسوس کرتی ہے جو اس کی طاقت، لچک اور انسانیت پر اعتماد کا امتحان دیتی ہے۔ اسے ایک ایسے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا ہوگا جہاں پرائیویسی نازک ہے اور ساکھ تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ ڈرامہ کہانی سے بڑھ کر ہے، یہ ہمارے باہمی جڑی ہوئی دنیا کے خطرات کی عکاسی کرتا ہے اور ڈیجیٹل دور میں لاتعداد زندگیوں کو متاثر کرنے والے خطرات سے آگاہی، احتیاط اور ان کو سمجھنے کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 9 اقساط ہے۔ نمبر 6، نادان۔ ایک دلکش منی سیریل جو ایک عاجز مضافاتی علاقے کی ایک بہادر نوجوان عورت کی سفر کی پیروی کرتا ہے جو اپنی کمیونٹی میں گہری جڑوں والی بیماری کو چیلنج کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب وہ سماجی جبر کے خلاف لڑتی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر کے ساتھ راہیں عبور کرتی ہے جو انصاف کے لیے اپنے جذبے میں شریک ہیں۔ وہ ایک ساتھ مل کر کمزوروں کی حفاظت اور برائی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک خطرناک مشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب ذاتی اور بیرونی قوتوں سے لڑتے ہوئے جو ان کے مقصد کو پٹری سے اتارنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو سجی گل نے لکھا ہے، مہرین جبار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، احمد علی اکبر، احمد رندھاوا، حماد شعیب اور کاشف حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 8 اقساط ہے۔ نمبر 5، تن من نیلو نیل۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن تن من نیلو نیل سماجی عدم برداشت اور ہجوم کی ذہنیت کے بے لگام انتشار کی تاریک کھائی کو تلاش کرتا ہے۔ یہ بڑی مہارت کے ساتھ اس سنگین حقیقت کو کھولتا ہے کہ کس طرح غیر چیک شدہ انتہا پسندی اور اجتماعی ہسٹیریا قابو سے باہر ہو سکتا ہے جو اکثر اس کے بہت ہی بھڑکانے والوں کو بدل دیتا ہے۔ کہانی میں محبت کی 2 پٹریوں کو جوڑ دیا گیا ہے، ایک ڈیجیٹل دور میں کھل رہا ہے
اور دوسرا پرانی یادوں اور پروویڈنس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز، نادیہ افغن، نعمان مسعود، عثمان جاوید، حسیب خان، لیلا زبیری، سید تنویر حسین، علی عمار، روبینہ ناز اور ارسل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 11 اقساط ہیں۔ نمبر 4، خئی کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے، تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، فرقہ عشق پاکستان میں اب بھی فرقہ وارانہ شادیوں کو منفی انداز میں دیکھا جاتا ہے، جہاں اناج کے خلاف جانے کا انتخاب کرنے والے اکثر شدید سماجی اور خاندانی دباؤ میں آتے ہیں۔ ڈرامہ فرقہ عشق ان مشکلات پر روشنی ڈالتا ہے جو ایک جوڑے کا تعلق دو مختلف مذہبی گروہوں سے ہے، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر اٹل ہے۔ اس پر قابو پانا ضروری ہے۔ ٹیلی ویژن شو جس میں ہبہ بخاری اور ارسلان نصیر کو کلیدی کرداروں میں دیکھا گیا ہے، ان کے تعلقات کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرے کے اصولوں اور تعصبات کی وجہ سے عائد رکاوٹوں پر قابو پاتے ہیں۔ جوڑے کی محبت کی کہانی ایک قوی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ آخر میں وہ سب مسلمان ہیں اور یہ وحدانیت وہ ہے جسے وہ اگلی نسل تک پہنچانا چاہتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو اردو فلکس پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، حادثہ حادثہ تسکین کی زندگی کی پیروی کرتا ہے، جو ایک مضبوط اور رائے رکھنے والی عورت ہے جو اپنے پیارے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوش اور کامیاب زندگی گزارتی ہے۔ اس کے بڑے بیٹے کی شادی کی تیاریاں جاری ہیں، تاہم ایک اچانک اور ہولناک واقعے نے تسکین کی دنیا کو تہو بالا کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے انجام سے دو چار ہو گئی۔ اس کی ایک بار مواد والی زندگی اب جذبات، صدمے اور غیر یقینی صورتحال کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، کیا تسکین کو شفا اور صحت یاب ہونے کی طاقت ملے گی؟ کیا اس کا خاندان وہ مدد فراہم کر سکتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت ہے؟ ان کی حرکیات کیسے بدلیں گی جب وہ غیر متوقع افراتفری کا مقابلہ کریں گے جس نے ان کی زندگیوں کو گھیر لیا ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، سرِ راہ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنی جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، سنیتا مارشل، صبور علی، منیر بٹ اور حریم فاروق شامل ہیں۔ ہمارے آس پاس کی خواتین بہت سے مصائب، تنقید اور ناانصافی کا سامنا کر رہی ہیں۔ بحیثیت معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں اور انہیں ان کا مستحق مقام اور حقوق دیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں،
شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔